Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is fresh yourself. Think hard and work hard. اور اسٹرانگ کریں اپنے دین کو. یہ بڑی نیسیسری بات ہے. ایوری ڈے از اے فریش اسٹارٹ. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو جو رات کی نیند ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے گفٹ ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو فزیکلی ہماری باڈی اسٹارٹ ہو جاتی ہے یا کہیں کہ ری اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہم ایک نئی صبح پاتے ہیں. اور اس صبح میں اٹھنے کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس زندہ کھڑا کر دیا. اللہ ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. جب تک ہم کوشش کرتے رہیں گے, جب تک ہمارے اندر اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنے کی طاقت باقی رہے گی, تو ہمیں اس دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی. سوچنا صرف اتنا ہے کہ اپنی ذات پر بھی ٹرسٹ کرنا ہے. جب ہم خود اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم پر ٹرسٹ کر سکے. ہمیں اپنے اوپر خود ٹرسٹ کرنا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, فار اللہ loves those who put their trust in him. اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, یعنی اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, جو توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر. اور جب ہمارا توکل بڑھ جاتا ہے, ہمیں اللہ پر ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے, تو پھر ہماری صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بیکاز اللہ از کلوزر ٹو یو دین یور جگلر وین. جو ہماری شاہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن کریم میں کلیئر ہمیں یہ فرمایا گیا کہ ہم سے اگر کوئی قریب ہے سب سے زیادہ تو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. مان لیجئے ایک لمحے کو ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں, تو ہمیں اس کا جواب نہیں معلوم. یہ بات ہوئی کہ جس چیز کو ہم نے کہیں سے پڑھا نہیں, کہیں سے سنا نہیں, کہیں سے سیکھا نہیں, وہ سب ہمارا سب کانشیس ہے. Did you know about subconscious? Actually, the point is, our subconscious mind is 30,000 times more powerful than our conscious mind. یعنی جو کام ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہماری سوچیں بکھری ہوئی ہیں, 95% سب کانشیس مائنڈ کا کام ہے, اور صرف 5% ہمارا کانشیس مائنڈ ہے کہ جو کچھ ہم کہہ کر اپنے دماغ سے وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں. جو کچھ کام ہم اپنے دماغ سے کہہ کے کروا رہے ہوتے ہیں وہ صرف 5% ہے, اور جو کچھ خود ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ سب کانشیس مائنڈ ہے, اور وہ 95% ہے. بس اسی ٹیکنیک کو یوز کرنا ہے. اسی بات کو آپ نے اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے حاصل کرنا ہے. جب تک ہم اس بات کو کلیئرلی سمجھیں گے نہیں تو ہم کامیابی کے راستے سے بہت دور ہیں. ہمیں کلیئرلی کہا گیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ. آپ نماز پڑھیں, اپنے پوٹینشیل کو بڑھائیں, نماز پڑھیں, اپنی اسپرچل پاور کو بڑھائیں, نماز پڑھیں, اللہ کو راضی کریں. فزیکلی بھی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو دماغ کی بہت ساری کمزوریوں کی میڈیسن ہے. بہت سارے فزیکل ایکسرسائزز میں اور بہت ساری پریکٹسز میں سجدے کی پوزیشن کو بڑھایا گیا. سب کانشیس مائنڈ میں جو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ اٹ ریکارڈز ایوری تھنگ. ہمارے سراؤنڈنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. always alert and awake. It controls 95% of our lives. It is built on habitation. It speaks to you in dreams. یہ خوابوں میں ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے, یہ ہماری عادتوں میں گرو کر رہا ہوتا ہے. It has no verbal language. اس کی کوئی وربل لینگویج نہیں ہے, بٹ اس کا پورا کنٹرول ہے ہماری فل باڈی کے اوپر. It takes everything literally. It can do trillions things at once. ایک ساتھ یہ بہت ساری چیزیں کنٹرول کر سکتا ہے. It's not logically, it's feeling mind. It's million times powerful than conscious mind. یعنی جو سب کانشیس ہے
وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے ہمارے کانشیس مائنڈ سے. اور جو بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے. جب ہمیں اپنی ایکچوئل اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے، ہمیں اپنی پاور پتہ چلتی ہے، تو نہ صرف ہم خود روشن ہوتے ہیں بلکہ اس پوری دنیا کو بھی روشن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. جس دن ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ایگزیکٹلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے ایکچولی کہ جس وقت ہم اپنے آپ کو جس بھی فیلڈ میں، دنیا کے جس میدان میں بھی ہیں، اپنا سکہ منوانے کے ایبلٹی ہمارے اندر بڑھنے لگ جاتی ہے. دیٹس دا مین ریزن کہ آج ہماری یوتھ اتنے پیچھے کیوں ہے. آپ چائنا کا ٹک ٹاک آن کر کے دیکھیں، وہاں پہ ریسرچز آئیں گی، وہاں پہ روبوٹس بنانے کی ٹیکنیک، وہاں کی یوتھ کیا کیا کر رہی ہے. اور ہمارا ٹک ٹاک ہمارے کراچی کا دیکھیں، اسلام آباد، لاہور، آئی مین دیٹ پاکستان کا آن کر کے دیکھیں، وہاں پہ سارے وہ سب چیزیں ہیں موجود کہ جو میں یہاں پر اس وقت ذکر بھی کرنا نہیں چاہتی ہوں، اور جس میں ہم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھیں، ہمارے جو ہائی ریٹنگ کے یوٹیوبرز ہیں، وہ اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے گھر کی خواتین کو، بچوں کو، اپنی ڈیلی روٹین کو ویلاگ کی شکل میں بنا کر سب کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس سے کافی پیسے کما رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، میں یہاں نام لینا نہیں چاہتی ہوں، بٹ غیرت نہیں ہے اس میں عزت نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. تھنک ہارڈ، ورک ہارڈ. آج تک شاید آپ نے ورک ہارڈ ہی سنا ہوگا، آج کے بعد اس کو بھی یاد کریں، تھنک ہارڈ. جب ہم کچھ مشکل سوچتے ہیں نا، تو دین ہم اس بات کی ایبلٹی رکھتے ہیں کہ ہم کچھ مشکل کر بھی پائیں گے. جب تک ہم مشکل کرنے کی قابلیت اپنے اندر سب کانشیس سے ڈال دیں گے، میں یہ سوچتی رہوں کہ فلاں ایگزام ہے، وہ میں نے ٹارگٹ کرنا ہے، یہ میری سوچ میں مسلسل چل رہا ہے، اور تو یہ میرا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ اسے ٹارگٹ کر رہا ہے. اور جب وہ ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہ سب چیزیں میری زندگی میں شامل ہوتی چلی جائیں گی. ہم چھوٹے سے تھے جب ایک وظیفہ سنا کرتے تھے کہ بڑا شوق ہوتا تھا، جب نمازیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا کہ ہماری فجر کا اذان ہو. الارم کلاک اس وقت ایک چھوٹی سی ہوتی تھی، ایک اور ایسے بڑی بھی ہوتی تھی، بیل والی ہوتی تھی، تو اس میں الارم لگاتے تھے. اب تو موبائل ہے سب کے پاس، ایک موبائل پہ 4-5 پر الارم لگ جاتے ہیں. بہرحال اس کلاک کے اندر ایک یلو کلر کی یا گرین کلر کی ایک نیڈل ہوتی تھی، وہ الارم کا نشان دیتی تھی. تو وہ کلاک اگر کبھی سیل ویک ہو جائے، خراب ہو جائے، تو سورہ کہف کی آخری کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھ کے اور یہ دعا مانگ کے سو جائیں تو پھر انشاءاللہ جو ایگزیکٹلی ٹائم ہم نے اپنے دماغ میں سوچا ہوگا اس وقت ہماری آنکھ کھل جائے گی. اور ایک اور ہماری فرینڈز میں ایک ٹرک چلتی تھی کہ سونے سے پہلے اپنے نام کو 3 سے 4 دفعہ ریکال کر کے یہ کہو کہ مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اور یقین جانیے یہ ٹرک کام کرتی تھی. آج پتہ چل رہا ہے یہ سب کچھ سب کانشیس مائنڈ کا کھیل ہے، سب کچھ سب کانشیس مائنڈ کا کھیل تھا، کیونکہ اس نے اپنے اندر یہ سب چیزیں فیڈ کر دیں اور ہمیں بالکل ویسی ٹارگٹ کر دی. کانشیس اینڈ سب کانشیس کو اس طرح سمجھیں. کانشیس از دیٹ کہ مجھے کچھ کھانا ہے نا، میرا اگر برگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے، یا میرا نہاری روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، یا میرا دال مسور کی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو یہ کہوں گی کہ ہاں بھائی آج مسور کی دال کھاتے ہیں، آج بناتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ کو آرڈر کیا کہ آج مسور کی دال بناتے ہیں، آج نہاری بناتے ہیں. لیکن جب میں اسے کھانا کھاؤں گی، اس کھانے کو کھاؤں گی، اس کھانے کو، لقمے کو مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا حلق سے نیچے اترنے کے بعد، اسٹمک میں جاتے وقت، کہ میں نے ایک لقمہ نہاری کا کھا لیا ہے، اب اسٹمک اس کو ہضم کرنا شروع کر دو، ڈائجیشن اسٹارٹ کر دو. ایسا مجھے کہنا نہیں پڑے گا، یہ خود بخود ہوگا. یہ خود بخود پورے میرے ڈائجسٹو سسٹم سے یہ کھانا گزرے گا اور تمام کام مکمل ہو جائیں گے، اور مجھے سارے وائٹامنس، مجھے لیور کو نہیں کہنا پڑے گا کہ فلاں چیز آئرن لے لو، یا وٹامن فلاں لے لو، یا وٹامن A, C, B1, B12، جو کچھ بھی لائن لگی ہوئی ہے وائٹامنس کے تک کی جو بھی ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا پڑے گا، یہ سب کچھ خود بخود ہوگا. پانی پینے کے بعد مجھے نہیں کہنا پڑے گا کہ کڈنی میں جائیں اور وہاں پہ ڈسٹل ہو، آلریڈی وہاں پہ ڈسٹلیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میرا حلق خود بخود تر ہو جائے گا، مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ میں نے پانی پی لیا اب میری پیاس بجھ جائے، ایسا نہیں.
یہ سب کچھ خود بخود جو ہو رہا ہے، یعنی ہماری لائف کے، ہمارے ڈے کے، ہماری باڈی کے 95% کام سب کانشیس مائنڈ کر رہا ہوتا ہے. سو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، واٹ پوائنٹ از دیٹ ہمیں سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ کہ ہم اپنی لائف میں چاہتے کیا ہیں. جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں، میں نمازی بننا چاہتی ہوں تو میں اپنے آپ کو کہوں میں نمازی ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے. جیسے ہم نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں لیکن عمرے پہ چلے جاتے ہیں، کچھ امیر بھی ہوتے ہیں وہ نہیں جا پاتے ہیں. کچھ غریبوں نے ٹارگٹ لگا لیا ہوتا ہے کہ ہر مہینے اتنے پیسے بچائیں گے، کمیٹی ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پیسے نکلیں گے، عمرے پہ چلے جائیں گے. یعنی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اچیومنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا، اب اس ٹارگٹ کو کیسے ہمیں اس ٹارگٹ کو مینیج کرنا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے. اب یہ نہیں کہ میں ایک ٹارگٹ لگاؤں کہ آج مجھے فزکس کی کمپلیٹ بک ختم کرنی ہے، تو یہ تو ناٹ پاسبل نا. سو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ چیپٹر 1 کوشچنس کتنے ہیں، مینیج یور کوشچنس، میک اے لسٹ، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سب کانشیس کو ڈیزائن کریں. آج میں نے کوشچن نمبر 1 and 2 and 3 کمپلیٹ اتنے دیر میں کر لینا ہے. I mean that target yourself. Impossible? Not impossible. It is I am possible. یعنی ہر مشکل کام کو کر گزرنے کا اپنے اندر ایک سالڈ عزم ہونا چاہیے، اور جب وہ عزم ہمارے کاموں پر حاوی ہونے لگتا ہے تو پھر کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you are those who learn the Quran and teach it. So don't forget to subscribe this channel, motivate yourself and spread Islam everywhere. Jazakallahu khaira.